مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کی داستان نہ صرف دل دہلا دینے والی ہے بلکہ اقوام عالم کے بنائے گئے انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی ہے۔ بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم برداشت کی حدوں سے تجاوز کر چکے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین، غرض کوئی بھی بھارتی جارحیت سے بچ نہیں سکا۔ بچوں پر ایسا بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسانیت شرمانے لگتی ہے۔ جوانوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد ازاں بے دردی سے مسخ شدہ لاشیں توہین آمیز انداز میں پھینک دی جاتی ہیں، جو بھارت کی فرعونیت اور چنگیزیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں۔ خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر حوا کی بیٹی کی حرمت و تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا بھارتی فوج اور بھارتی پولیس کا مشغلہ بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کی شاید ہی ایسی کوئی اور نظیر کہیں ملتی ہو۔ The people of Kashmir are facing systematic and gross human rights violations and abuse by India since decades, which are unnoticed and demand OHCR special attention. In an eye-opening report, Amnesty International unearthed blatant human rights violations by India, including abduction, killings, heavy-handed crackdowns on politicians, journalists, and human rights activists. It states that at least 60 journalists and human rights defenders have faced interrogations, raids, threats of physical assault for reporting until now in last 3 years, and 27 journalists have been arrested. Media is gagged, civil liberties are shut, and people are subject to black laws. India is denying access to any HR organizations to Kashmir, fearing it would expose their genocide of Kashmir. انڈیا میں بھارتی ریاستوں مدھیہ پردیش، گجرات اور ہماچل پردیش میں مذہبی بنیادوں پر اقلیتوں کے بنیادی حقوق کا نہ صرف استحصال کیا جاتا ہے بلکہ مختلف مواقع پر انسانیت سوز تشدد کے ذریعے انسانی حقوق کے ضابطوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ مذہبی آزادی کے موضوع پر پیش کی گئی اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ میں بھی واشگاف الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہے اور مذہبی اقلیتوں پر تشدد روا رکھا جاتا ہے۔ Right now, the situation is really bad. We have heard so many attacks on Christians, like on churches also, on fathers, and especially on the people also. So we get really scared. We are really under threat, and therefore, as Christian community, we do come together to show our solidarity. کشمیری عوام جو کہ ایک طویل عرصے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پرامن احتجاج کے ذریعے دنیا کو بھارتی جارحیت اور اپنی آزادی کے حصول کی تگ و دو سے آگاہ کر رہے ہیں، وہ کسی صورت بھی اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کی موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے اقوام عالم میں بھارت کی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ The report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. بھارت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دینے کے لیے بھونڈی کوششیں کی۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے کے لیے جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کر کے اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے دلوں میں کشمیر کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہمدردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آج دنیا جان چکی ہے کہ کشمیر کی آزادی کے حصول کی جدوجہد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کشمیری عوام تو ایک عرصے سے اپنے حقوق کی آزادی کے لیے بھارت کی انتہا پسندی، جارحیت اور استعماریت کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت انسانیت سوز جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے کشمیری مسلمانوں پر ایسے مظالم توڑ رہا ہے کہ جن کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس کی ایک مثال پیلٹ گن کا استعمال ہے، جس سے 7,000 سے زائد کشمیری بری طرح زخمی ہوئے اور بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان میں مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ پرامن مذاکرات کا حامی رہا ہے، مگر بھارتی بدنیتی کی وجہ سے یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ بھارت اپنے کمزور موقف کی وجہ سے ہمیشہ مذاکرات سے بھاگتا رہا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کو ترک کر کے
کشمیری عوام کو ان کی مرضی کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے دے، جس کی اجازت انہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی قراردادیں بھی دیتی ہیں۔